بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك 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 يا رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم طابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اربلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سبحان اللہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ سبحان اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ اے سارا اہتمام انتظام انصرام محنتاں کوشاں تسی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا گوجرے تو رانا صاحب قبلہ تشریف لے آئے قادری صاحب قبلہ اشفاق القادری حضرت مفتی صاحب قبلہ دیگر علماء میرے سرد تاج مشایخ تسی میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آیا وجہ کیوں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ جس ویلے پیو پتر کو نس پوے گا بھئی میرے کو کوئی نیکی نہ مانگ پوے زنانی جنے کو نس پوے گی یار یار کو نس پوے گا برا برا کو نس پوے گا بہنا بہنا کو جدا ہو جان گیا اس دن پھر کی ہوئے گا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرم نسڑ گئے تھے حضور فرمان کے بلا کے لے آؤ بھائی کدھر گئے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے آج وفا کریے تھے پھر ہے نا حضور فرمان کے وہ کدھر گئے میرے نعرے لانا وہ کدھر گئے میرے ٹھنڈی عوام میں موٹر وے تو چل کے لبیک دے نعرے لانا مولوی تے گڈی بیٹھے ہوئے سی تے انہاں نو کیڑا مفاد سی اس مولوی کو وہ تے گڈی بیٹھے سی گرم میں تے میرے غلام ہیں نعرے لاندے آئے نہ گھٹا ویکھیا نہ سردی ویکھی بلاؤ نہ سارے گل وچ انجے مجرموں کو حضور نال وفا کرو مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ حضور فرمایا بھی جدو تک اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب نو راضی کرنا ہے تو حضور نے فرمایا میں راضی اس وقت تک نہیں ہونا جدو تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے کہ اللہ اپنے وعدے دا خلاف فرماندہ نہیں تو دسو یار رسول اللہ ساڑھے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت والے دن حضور اپنی دستار بھی اتار دینا حضور جب سجدہ فرمان لگن گے تو حضور اپنے دستار بھی اتار دینا یعنی اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنا سر اقدس بھی امت واسطے ننگا کر دینا تو پھر وہ مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی آرے والے دا ترجمہ شیرہ میں چینج کیتا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا اور یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتا اللہ 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 کیا بات ملے ملوانے کون ہوتے ہیں میرے جائے ملہ لاہور جا کے پڑے چٹی داڑھی کر کے ملے دسنا ہے بھئی تو حضور کی یہ شان ہے ملے کون ہوتے ہیں یہ مولوی جنہیں 5-5 فٹ تو بدبو آوے انہاں دسنا ہے کہ بھئی حضور کی شان کیا ہے جنہاں اپنا نہیں پتہ میں کون ہاں انہاں حضور دے بارے دسنا ہے یہ مولوی کون ہوتے ہیں کہ حضور کی شان متعین کرنے والے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی
فرمایا ابو بکر خیال کری میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا. گرمی اقبال پھر تھے بولیا کہنے لگا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفوں بنام. یہ ملے ملوانے کون ہوتے ہیں؟ اقبال کہتا ساڑھے آقا مولا ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بڑھے کوئی عمر بڑھے کوئی عثمان بڑھے کوئی علی بڑھے کوئی حسن بڑھے کوئی حسین بڑھے. اقبال کہتا یہ تو حضور دی ایک نگاہ ہے جڑی حقیقت محمدی آج تک تو سمجھ ہی نہ آئی. توجہ جی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولو یار سارے بولو اے کوئی شرم والی بات ہے حضور دا نام. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. چلو یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ میرے جائے ایک مولوی جڑا ویل چیئر ہن انہیں دسنا ہے کہ جی صحابہ میلاد منایا کہ نہ منایا. اے مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے؟ حضور دی بات کرو، میرے آقا مولا دی شان بیان کرو. تے ان کلو غلوب فی حقہ تقصیر. آج مولوی نہیں جمے، ساڑھے بزرگاں نے لکھیا ہر جتنا بھی کسی نے غلوب کیتا نا آخر رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا. لا یمکن الثناء کما کان. امام تقی الدین سبکی السیف المسلول علی من صبر رسول قلم توڑ دیتا. فرمایا حضور دی شان اچ مبالغہ کرنا ہے. آخر فرمایا وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ. فرمایا میرا فتویٰ نہیں، صحابہ بھی مبالغہ کر دے سن. آگے فرمایا وَلَوْ اسْتَقْسَيْنَا مَا وُرِدَ عَنْهُمْ لَطَالَ. فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے اپنی کتاب نقل کرا، کتاب پہلے بھی اتنی ساری موٹی، آپ نے فرمایا کتاب لمبی ہو جائے گی، میں موضوع اور نقل کر رہا. اگلی گل جڑی امام نے کی تھی وہ قلم توڑ دیتا. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ سب کچھ کیتا، مبالغے کیتے، سمندر میں گھوڑے سٹے، تہ بند بن کے میدان احد ول چلے گئے، کفن بھی نہ ملے، پیو مار دیتے، ہاں جی پیٹ تے پتھر بن کے پھر بھی مٹی دے ٹوکرے چاہ کے حضور نال وفاواں کیتیاں، سب کچھ کیتا. جناب حضور دا پیشاب مبارک بھی پی گئے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، حضور دی تھوک مبارک بھی منہ تے مردے رہے. عرض کیتی حضور کوئی گل ہے حکم تو دیو، گھوڑے سب کچھ کیتا، لیکن فلم یبلغوا ما هو حقہ. لکھا سلام و امام تقی الدین سبکی تے فرمایا اے صحابہ باویں مباہم وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا باویں صحابہ بڑا مبالغہ کیتا لیکن صحابہ بھی حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اے میں اس واسطے کیتا بھی مولی خادم لاہور آیا تے تسی میں تو گوجرے انٹرچینج تے لے کے آئے ہو تے تو گھٹے کھا دے نہیں، مت سمجھنا سویرے آج نہیں کرنا. سویرے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی خاطر اسی بھی 2 نعرے لائے ہیں. واہ کیا بات اے گل ہے اصل. جدو صاحب فرمایا وما احد من البشر یطیق القیام بحقہ. امام تقی الدین سبکی فرماندے نے جدو صحابہ حق ادا نہ کر سکے تے اور کائنات وچ کون امتی جڑا حضور دا حق ادا کر. لیکن 286 چک والے پھر بہ جان گے میری تقریر سن کے. جدو صحابہ حق ادا نہیں کر سکے تے اسی پھر کی کرنا ہے. امام تقی چونکہ مفتی ہیں اور حضور کی شریعت کا مفتی بڑا محتاط ہوتا ہے. وہ یہود و نصارہ سے پیسے کھا کر فتوے نہیں دیتا. یہود و نصارہ کے دیسوں میں اپنی نیشنلٹیاں لے کر ممتاز قادری کے خلاف گفتگو نہیں کرتا. ہاں جی وہاں وہ حضور کی دین کا مفتی امام احمد رضا بریلوی، امام تقی الدین سبکی، امام احمد رضا بریلوی، پیر مہر علی شاہ، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جناب داتا گنج بخش علی حجویری، اے حضور دے دین دے مفتی حالات مجدد الفسانی. ہاں جی اے سارے فقیران نے اے جا دین فروشیاں نہیں کیتیاں کہ غیران دے چرنے تے چر کے تو پھر کیا جی جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. میں کہا غیران دے چرنے تے جڑا چرے ہوئے نا او کہندا امن کا درس دیتا ہے. لیکن جدو رسول اللہ کو ابو دجانہ تلوار پکڑن تو پھر اے نہیں کہندے حضور اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تسی میں نے تلوار دیتی تو پھر ابو دجانہ این چل دینا. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی.
جڑے غیراں دے چرنے تے چرے ہون یہود و نصارا ایٹم بم بنا کے تے دنیا اتے کدی افغانستان دا تیا پاچا کر دیون، کدی جناب عراق دا اٹ نال اٹ وجا دیون، کدی یمن جنگ چھڑ دیون، کدی جناب پاکستان قتل و غارت کرن، کبھی برما کے مسلمانوں کے کباب بنا کر کھائیں، کبھی چیچنیا کے مسلمانوں کو برباد کریں، کبھی بوسنیا کے مسلمانوں میں تہخانوں میں بند کر کر بم دھماکے کریں، کشمیر کی بچیوں کا خون ارزاں ہو جائے تو پھر وہ ایٹم بم بھی بنائیں تو وہ امن والے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا کی تلوار چلی اور اس نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا اور امیہ کو میدان بدر میں لٹایا، تو وہ تلوار کو مسلمان دفاع کرتے پر فوراً یورپ کے نیچے آ کر باتیں کریں، نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا یورپ دی فضاموں میں پانی پی کے نا پھر ایو جائی بندہ ہوندا، جے بندہ یورپ پہ جا کے موڑ کے ایو جی چبڑا مارنیاں تو بندہ جاوے ہی نہیں، جاوے تو اقبال جاوے، تو اقبال جا کے واپس آوے کہ او میں از میں خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم، نشستم بان کو یانے فرنگی ازاں روزے کے بے سود تر ندیدم۔ سمجھ آئی؟ اقبال گیا کہنے لگا جتنی دیر میں یورپ دے پروفیسرہ کو رہا میرے سر درد اضافہ ہی ہویا، میں نو کچھ نہیں ملیا۔ میں کہا پھر کی کیتا ہی؟ کہنے لگا میں فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں۔ جاوے تو پھر اقبال جاوے، حالانکہ اقبال بدلیا کوئی نہیں ہوتے۔ آج یہ کہندا زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی، اور لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیز۔ اور اقبال کہندا تسی ان سویرے بچے جڑے نا پڑھے ہوئے لکھے ہوئے جڑے انہاں سویرے کہنا اقبال بھی تو پڑھن گئے سی۔ میں اقبال نو کیا میں کہ تو پڑھن گئے سی؟ کہنے لگا آہو۔ میں کہ پھر کی ویکھی؟ کہنے لگا مدت مہوے تگو دو بودام، رازدانے دانشین و بودام۔ کہنے لگا میں بڑی عمر کھپائیے، میں بڑی جدید تعلیم پڑھن گیا۔ میں کہ پھر؟ کہنے لگا باغبانا امتحانم کردان اور محرمی این گلستانم کردان۔ کہنا میں اتنے پھر بڑے امتحان دیتے، میں نے بڑے نمبر ملے، پھر سندہ نہیں آ اتنے دے پروفیسر میں نے امتحان لیا۔ میں کہا پھر؟ کہنے لگا گلستان لال ازارے عبرتے چوکلے کاغذ سرابے نکھاتے۔ کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتنے کوئی نہیں نظر۔ میں کہا پھر واپس آ کے کیتا ہی؟ کہنے لگا تاز بندے این گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں واپس آ کے انہاں دیاں سندہ انہاں دے منہ تے ماریاں۔ میں کہا پھر کیتا ہی؟ لاہور آ کے سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نا، چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرا پروگرام بڑے پروگرام انہوں نے پروگرامہ میں جو ایک بھی ہے کہ اقبال اور اعلیٰ حضرت دے ہوتے موازنے نال کتاب لکھی جائے۔ جیڑی گل اعلیٰ حضرت کی تھی وہی اقبال کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کیا انہیں جانا انہیں مانا۔ میں اقبال کو پوچھا بھئی اعلیٰ حضرت کہنے سب کچھ حضور دی ذات ہے، تو کی کہنا؟ کہنے لگا میں بھی یہی کہتا ہوں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا میں۔ میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت تے کہندیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اقبال کہندا اسی اعلیٰ حضرت کہندیں جانا تے مدینہ پاک سی پر حضور دے صدقے رب حج بھی کرا دیتا، مقصد تے حضور کو جانا سی۔ میں کہا اقبال تو کی کہندا؟ کہنے لگا میں بھی یہی کہندا تو فرمودی راہ بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہندا حضور تسی فرمایا اسی کعبے چلے گئے ورنہ ساڑا کم کوئی نہیں سی تانوں چھڑ کے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ کیا بات۔ میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت کہندے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں کہا تو لوگ کہندے جی کعبے دا بھی کوئی کعبہ ہوندا، تو کی کہنا؟ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا تو کی کہنا؟ کہنے لگا میں بھی یہ کہنا۔ میں کہا بول پھر۔ کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش،
اقبال کہندا لوگ تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہیں ساڈے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دتا گیا نا اودے نال جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو ادم مقابلہ نہیں اللہ میں آکھا اے گل تے ہو گئی اعلی حضرت والی گل کر تو کی کہنا کعبے دا بھی کعبہ ہوندا کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش کہنے لگا میں بھی یہی کہنا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے اللہ کیوں جی جی لیکن گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے گل وچ اے دے اوتے ہی میں کتاب لکھن دا پروگرام بنایا ہوا اچھا ہاں جی گل وچ ہو رہے جیڑا جے حضور دا غلام ہوے نا او دی بولی نہیں بدلدی ہاں بولی نہیں بدلدی جدھر مرضی چلا جائے اے نہیں بیٹھے میں 86 وچ 286 وچ اور گل کرا لاہور جا کے میں کرا اسی بھی جلوس کڈ رہے ہیں لاہور ماشاءاللہ ہاں 3 نومبر نو داتا صاحب تو لے کے اسمبلی ہال تک ماشاءاللہ ہاں جی گئے چھڑیا سی جلوس کرنا ہے جی کیوں ڈرے ہوئے نا ساڈے کول وہ کہتے کیوں جی کچھ کرو میں کہ کچھ بھی نہیں کروں صرف کہنا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ کیوں جی اسی صرف دے چے نعت پڑھنی میں صدقے سے نام کے میں قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے میں صدقے سے نام کے میں قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ میں کسی واہ واہ کرنی جلوس سے حکومت نو کچھ بھی نہیں کہنا جدو حکومت نو کہنا ہویا 10 کے آواں گے اسی آ رہے فی الحال ساڈا کوئی پروگرام نہیں فی الحال اسی ربیع الاول شریف دا استقبال کرنا جدو اسی دسنا ہویا اسی یکم مارچ نو رکھے ہویا غازی صاحب دا اور اس لیاقت بعد ادوں پھر دساں گے اسی ڈی چوک دوبارہ آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا بڑے پریشان ہیں غازی صاحب دے پورے خاندان نو تنگ کیتے ہوئے نے ہن دوبارہ انہاں دے والد صاحب کہتے ہیں تسی کی اعلان کر دیتا نہ سانو راتی آرام کرن دینے دیہاڑی او جی پھر اوتھے جی لیاقت باغ ہونا ہے تے پھر او مولوی جی چل پے اسا کیا کچھ بھی نہیں چلنا یار اسی اوتھے نعرہ لانا ہے بھائی غازی تیرے جان نثار بے شمار تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بس اتنی گل کرنی اور اسی کیوں جی اسی کوئی چلے ہم اسی جدو گئے ہیں تو 10 کے آنا پھر بھی دسیں گے ڈی چوک پھر آ رہے ہیں تو آڑی دیوار ساڑھے منڈے ایک منٹ نہ توڑی تو گل کر تسی جڑی بنائی نا دیوار ہے نا بنائی ہوتے جلے لگے ہو اسی جنہاں نو منن والے ہوں تے سمندراں نو کیا راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے غلام آ ہٹ جاؤ گل وچ ہو رہے ہاں ہم سمجھ ہی کوئی گل وچ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اعلی حضرت کہتے ہیں جب حضور زمین تے جلوہ گر ہوئے نا تے زمین والے سمجھا حضور نے اتھی جلوہ گر ہونا ہے جب حضور آسمان تے کہتے آسمان والے سمجھا حضور اتھے جلوہ گر ہونا جب حضور 7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا تو اگے جان لگے نا تے اعلی حضرت کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے پھر آسمان والے کی کہنے لگے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر اللہ حضور ہون تے مکان اور زمان بھی مک گیا ہون جان مراد اب کدھر عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور جلے وہ 2 لیٹا لا کے تسی مولی خادم لاہور آوے تے جلوے تے گل ہی ہو رہے اور مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو ایسی باتیں پر بھی بدعت اور شرک کے فتوے لگائیں ساری امت ساری زندگی حضور کا نام لیتی رہے نا حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے بے شک گل وچ ہو رہے جلے اے جڑیاں بوتھیاں ملیاں کدے صدقے ملیاں تے اے جڑیاں بوتھیاں سلامت نے کدے صدقے سلامت کیوں جی یہ حضور دی صدقے سلامت نہ اوباما بندر بنیا نہ مودی بندر بنیا حضور دے خاکے بنا کے بھی بندر نہ بنے حضور دیاں فلمیں بنا کے بھی بندر نہ بنے آج یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں یہ صرف ایک کوئی بات ہے
خلیل و نجیم نانا دوسری بات اب جڑا مولانا پڑھ رہے سن عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب. میں اقبال کو پوچھا اعلیٰ حضرت اے بولے تو داسے خیمہ کی دی وجہ تو کھڑیا. اقبال کہندا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اعلیٰ حضرت ایک گل کی تھی اقبال ہے بولیا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. کیڑی توحید؟ اقبال کہنا جو حضور نہ ہون تو کیڑی توحید دیاں گلاں کر رہے ہو. میں کہا اقبال خیمہ کسے دے محنت نال کھڑیا مولی خادم پگڑی بن کے آیا ویل چیئر تے تاں یا 2 رکعت نماز نفل پڑھی سرگی اٹھ کے 100 واری درود شریف پڑھیا. میں پڑھیا کد نہیں ستا رہا نامت تسی سمجھو بھائی مولانا راتی بڑے جاگ دے آئے تسی تو تواڈے وچ جڑے سرگی اٹھ کے نفل پڑھ دے ہو. میں تو کتا پاک رسول اللہ کتے دا کام تو پیرا دینا ہونا تسی نیک لوگ پڑھ دے اٹھ کے راتی. ہاں جی گل وچ ہو رہے میں تو کوئی سمجھے کہ جی مولانا پڑھے میں مولانا ایک کام کر دیں جڑے تواڈے سامنے نماز دا ٹائم ہوئے تو پڑھ چھوڑ دیں. ہاں جی بس اتنی گل اور گل کوئی نہیں. میں تو یہ سمجھی میں راتی بڑے نفل جو پڑھنا جی ہم کو نگار آدمی ہے نیک نفل پڑھنے. ہاں تسی بڑے نیک سارے نیک بیٹھے ہو. میرا تو ایک کوئی ڈیوٹی ہے جیڑی مالکہ نے لائی ہوئی جتھے بھی گل ہوئے تو چلا جانا جیل موقع آوے تے کوئی پیراں والے نہ جان تو چلا جانا. کیوں جی موٹر وے تو تینوں نپن تاں بھی تو چیخنا نہیں. میں موٹر وے تو نپیا این جویں ڈاکو نپیا جاندا تے میں ہسدا سی انہاں مینوں نپ لیا مینوں نال بند دیتا سیٹ دے نال 3 سپاہی پیچھے بٹھا کے میرے باواں نپ لیں. میں تھوڑا جہا زور لایا تے انج کردے سن. میں کوئی محمد عربی دا شیر بیٹھیا کیا بات او اے سن بھائی چھٹن لگا میں انہاں کول میں تھوڑا جہا انج کر دے میں کہ میں تانوں کچھ نہیں کہندا چلو جے میں زور لاواں تے تسی مینوں نپ نہیں سکدے. حق ہے گل وچ ہو رہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. میں کہ رشوت کھا کے طاقت نہیں بندی طاقت بندی حضور نال وفا کر کے. کیوں جی بڑھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کے چلے گئے 86 سال آپ دی عمر تہاڈا چک بھی 86. میں اس مناسبت نال گل کرن لگا. بڑھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال عمر جنگ یرموک وچ مسلماناں نوں لوڑ پے گئی نابینے بھی چلے گئے. اتنے کہندے نہیں جی حضرت جی میرے ڈھڈ وچ درد سی. میں کہا حضرت عبداللہ ابن مکتوم تے خود کیا مینوں لے چلو یار. اتنے کہندے شکر ہے میں نہیں سی جلوس وچ گیا میں نکاح پڑھانا سی. پتہ لگ جائے گا جنہاں دے صدقے تو مسیتی ہٹا نا انہاں فرمانا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی مولانا تو تے نکاح دی خاطر میری عزت واسطے کوئی نہیں سی آیا. میں پکی گل کر رہا ہوں جنہاں دے صدقے کھاندے ہو نکاح کئی نکاح کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے. یہ صرف شیر پڑھن واسطے یا اپنے تے بھی آزمانا ہے. کیوں جی ہاں میں اپنے پتر نو کیا سی جدوں کہندا پیسے کوئی نہیں میں کہ گڈی بیچ دے پیسے نے پترا گڈی بیچ دے کہنے لگا ہن نہیں بیچنی. میں بس اتنا ہی سمجھنا سی میرا پتر میرا پیو ساری زندگی جے کہندا رہا سب کچھ حضور واسطے تے جڑا موقع آیا گڈی دے اپنے واسطے یا حضور واسطے. اللہ اکرم اکتوبر دے پیسے کہندا کوئی نہیں میں گڈی بیچ دے چلیا. میری بیوی نے سارا زیور دے دیتا انہیں کہا بھی بیچ دو. تو ساری زندگی جے سانو کہندا رہا حضور واسطے تے زیور میرے پیو واسطے بھی بیچو. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اساں کی بچا کے رکھنا ہے مڑ کے مٹی کھانا ہے تے قبر وچ کیڑے پے جانے پہلے کیڑے وڈے نے نکے نو کھا جانا ہے جب جسم مک جانا ہے پھر وڈے بھوک نال مر جانا ہے پھر قبر کھولی تے پھر وچ کچھ بھی کوئی نہیں تے مڑ ایسے اسی بچا بچا کے کی رکھنا ہے مڑ کے کچھ بھی نہیں ہونا حضور نال پیار کرنا ہے.
ہاں تو پتہ نہیں کتنی صدیاں سونا ہے کیوں جی صدیاں کئی 40-50 سال دی زندگی واسطے بندہ حضور نال بے وفائی کر جائے پھر قبر اٹھنا ہے پھر رسول اللہ نال واسطہ پھر جی ساری دنیا جناب حضور دے دربار وچ نسنی کیوں جی حضور مارے گئے پھنس گئے حضور فرما گیا انا لہا انا لہا انا لہا اوے نہ کدھر دھکے کھاندے رہے ہو اتھے آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی کیوں جی آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی اتھے آکسی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال اتھے آڑا رسول یار اتنی تا وفا ہوئے نا کوئی شاید ہوئے حضور اقبال جڑا نا اقبال جدو دنیا تو جان لگا کہنے لگا میری لحد پر شمع ہاں شہید عشق نبی ہوں اقبال کہندا میں رسول اللہ دے عشق دا شہید ہاں شہید عشق نبی ہوں میری لحد پر شمع قمر جلے گی اقبال کہندا باقی مزاراں ہوتے تو چلدیاں لیٹاں تو میری لحد ہوتے جڑا نا وہ چاند چمکنا ہے اور اقبال نے اتنا اعتماد ہے جی اقبال کہندا خود فرشتے اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر کہنے لگا فرشتے خود سورج کوڑو چراغ روشن کر کے میری قبر تے لے آنے اگلی گل اقبال بڑی عجیب کی تھی خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اقبال کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر ہون اگلی گل کہوے بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے حضور کوئی نیکی کوئی نہیں کس منہ نال جائیے تو پھر یا رسول اللہ میرے مینو کی دے وہ صلہ میری نعت کا عطا کا کیوں جی یا رسول اللہ جتنی نعتاں لکھیاں آج صلہ چاہیے دا اور تے نیکی ہے کوئی نہیں کیوں جی پھر اقبال نو ملیا کہ نہ ملیا ساڑھے کوڑ بھی اور کچھ نہیں باقی اتنا ہی ہے حضور توڑے نعرے لائے نہ دن ویکھیا شرم جڑا بندہ کردا ہے نا حضور دے نعرہ لگن لگیا او اجے دل وچ کم نہیں بنیا صحیح انے واہ نال والا کہے اینو کی ہویا انہوں کہا یہ ہی تو ہویا چلیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ہاں جی 86 سال صحابی بھی چلے گئے نابینے بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اشرم مبشرہ بھی چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے صحابہ بھی چلے گئے عمر بن طفیل دوسی اپنا ابا جی جنگ یمامہ دیتا سی تے ہاتھ بھی اتھے دے آئے سن ابا جی بھی اتھے حضور دی ختم نبوت دی خاطر شہید ہو گئے سن طفیل بن عمر دوسی تے نال اپنا ہاتھ انہاں دا کٹ گئے سی تے ابا جی خواب بھی ویکھی سی حضرت طفیل بن عمر دوسی حضور دی ختم نبوت جا رہے سن تے رات صحابہ نو پے گئی رائے وچ تے آپ نے سویرے جاگے تے فرمایا میں خواب ویکھیا صحابہ کہنے لگے کی ویکھیا انہاں کہا میں ویکھیا میرے منہ چوں پرندہ نکل گیا میں ویکھیا میرا سر مڑ دیتا گیا میں ویکھیا ایک زنانی دا پیٹ کھلیا میں وہ داخل ہو گیا میں ویکھیا میرا پتر عمر بن طفیل دوسی نسدا آندا اس زنانی دا پیٹ بند ہو گیا صحابہ کہنے لگے خواب تے بڑا خطرناک ہے فرمایا خطرناک کی ہوا ہے میں خود دسنا ہے دی تعبیر کے انہاں کہا جی کی تعبیر ہے فرمایا جڑا میرے منہ چوں پرندہ نکلا ہے دا مطلب میری روح پرواز کر جائے اے میرا جڑا سر منڈیا ہے دا مطلب ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اے جڑا زنانی دا پیٹ کھلیا سی دا مطلب ہے میں قبر وچ داخل ہو جاؤں اے میرا پتر جڑا نستا نستا پیچھے آ رہے سی انہوں اس جنگ شہادت نہیں لبنی کسی اور جنگ وچ لبنی عورت دا پیٹ بند ہو گیا ایتھے کہندے آ پترا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک ایتھے تے پتر نو نال لے کے ٹر پے تے حضرت عمر بن طفیل دوسی اپنے پیو نو بھی دفن کر کے جنگ یمامہ وچ تے ہاتھ کٹا کے تے پھر جنگ یرموک کے چلے ایتھے کہندے نو جی مولوی صاحب میرا پتر اندر چلا جانا ہے انہوں ہتھکڑیاں لگ جانی میں کہ نہیں چلیا تو اپنے پتر بچا قیامت نو کمی حضور تانوں تے لوگ ایتھے پتر ماریا میں تے نہیں سی نہ مروانا اپنے تہاڈا دین میں لٹدا ویکھدا رہیا تہاڈے دین دا ملک اس ملک وچ مذاق ہویا جڑا تہاڈے نام تے بنیا حضور میں تے ویکھدا رہیا اذاناں تے پابندیاں لگیاں میں کہ نانا مینوں کچھ نہ ہو جائے اپنے پتراں نو کہنا بچہ اے مذہبی لوکاں نال نہیں ٹرینا ہاں اے مذہبی لوگ انجی ہوندے ہیں اے ایویں مرواندے لوگاں نو ہاں جی اے چلے اے مرنا ہے تو بس سیدھا سیدھا دین بعد نماز پڑھو میں کہا صحابہ نو نہیں سی پتہ جنگ احد وچ کیوں چلے گئے
ہاں جی تہ بند بدے ہویا مصعب بن عمیر، تہ بند بدے ہویا مصعب بن عمیر، حضور جھنڈا بھی دے دیتا. تے اے نہیں کہ حضور اسلام تو ساڑھے پہلے کپڑے بھی لال ہے. حضور اسلام سانو اج لوگ اسلام نو دتا کچھ نہیں، گلاں اسلام دے خلاف کرنے. میں ہمیشہ یہ گل کرنا اگر دنیا اتے کسی نے اسلام دے بارے گلا کرنا ہوتا تو مصعب بن عمیر کر دے. تہ بند بدے ہویا حضور جھنڈا دے دیتا تے مصعب بن عمیر جنگ احد شہید ہو گئے. تے جدوں کھڑے سن نے جھنڈا پکڑ کے تے حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ. تے وہ فرشتہ ہس پیا. عرض کیتی حضور مصعب تے وہ شہید ہویا بیٹھا. تے جدوں آپ دا مصعب بن عمیر شہید ہون لگا تے مینوں رب نے بھیجا میرے نبی دا جھنڈا نہیں لگنا، مصعب دی شکل اپنا کے کھڑا ہو جاؤ. تسی چونکہ مصعب نو بلایا تے میں مصعب نہیں، میں تو فرشتہ تہاڈا جھنڈا چکن آیا بیٹھا. میں ہمیشہ یہ گل کردا اسلام دا جھنڈا ڈہندا نہیں، ڈہندا مولی خادم اپنی کمینگی دی وجہ تو ڈہندا. اسلام نہیں ڈہن دیندا، اسلام تے فرشتے بھیج دے. جھنڈا اسلام دا رسول اللہ دا دین ہے نا، اللہ دا دین ہے. مولی خادم دا کام ہے صرف محنت کرنا. ہن میں سمجھدا بھئی مولی خادم نہیں ہوئے گا تے دین نہیں رہے گا. جی سارے مولوی پیر ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے اللہ دی قسم ہے تے نظام مصطفیٰ آ جانا. جیلاں دے قیدیاں بھی جناب بندے نہ پتر بن جانا سی سارے، جویں امام ربانی نے قلعہ گوالیار سارے بندے نے پتر بنا چھوڑے. اللہ جدوں اسی جناب کیوں جی اڈیالہ جیل ساڈے منڈے گئے اللہ جدوں نعتاں پڑھیاں تے سپرنٹینڈنٹ بھی کہن لگا کدوں مولویاں جان چھوڑنی ہے ساڈی. او اینا دن رات ساڈا خراب کیتے ہویا ہے. اینا باقی قیدیاں نوں اوتھے تے قیدی سر جھکا کے راندے نا. ظاہر جڑا دشمن قتل کر کے گیا انہیں تے سر جھکا کے جاوے تے جڑا حضور واسطے گیا انہیں کہا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ممتاز قادری کے ساتھ تھے جو شمع چلا کے جیے. وہ اڈیالہ جیل جی کہنے سے مولوی کدوں جان چھوڑنی ہو انہوں کڈو باہر. سپرنٹینڈنٹ کا انہیں سارا ساڑا نظام ہی خراب کر چھڑیا. اے راتی بھی نعتاں پڑھ دے رہندے ہیں سویرے ہی اٹھ کے مصطفیٰ جا بات ہے. سبحان اللہ. کیا اسی جے سارے مولوی ہوتے چلے جاندے اذانہ دیندے او کہندے آ چلو بھائی تے کلاس لاؤ بھائی سارے قیدیاں نوں چلا منڈے قرآن پڑھیا کرو. چل بھائی تو صرف صغیر سنا بھائی تو نہ کہنا سی کی بلاواں آ گئی نا یار انہاں دی جان چھڑاؤ. ہاں جی امام ربانی قلعہ گوالیار تو باہر نکلے تو پھر جہانگیر سیدھا ہویا کہ نہ ہویا؟ پھر مسجداں گری ہوئی بنن لگ پئی. ہاں جدوں امام ربانی جیل جاون تو پھر مسیتاں دوبارہ بندیاں، اذاناں تے پابندیاں پھر اٹھ جاندیاں. ہاں جی پھر داڑیاں تے پابندیاں اٹھ جاندیاں، پھر مندر پھر دوبارہ گرا کے پھر مسیتاں بننیاں، شراب تے پابندیاں لگ جاندیاں، عورتاں دا حجاب آ جاندا. ہاں جی جہانگیر پھر اپنے دروازے تے مسجد بنا دیندا. امام ربانی فرماندے تو بھی با جماعت نماز پڑھیا کر. جدو امام ربانی جیل جاون تے بارش بڑی تبدیلیاں ہو جائیں. مولوی پیر چلے جاندے تو واقعی پاکستان میں تبدیلی آ جائے. انہاں کہا نہیں جی حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگیاں تے پھر کی ہونا، کچھ بھی نہیں سی ہونا، دین تے آ جائے. اسلام پھر کنڈ تے نہیں لانا، پکی بات ہے اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا، پکی بات ہے. ہاں جدو صحابہ 305 چلے گئے میدان بدر تے حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے گھوڑا پکڑ. ہاں جی دنیا دار بندے وچوں کوئی بندہ مینوں دسے بھئی حضور نے کیڑا لفظ فرمایا تے جبریل دے گھوڑے دا کی نا سی میدان بدر جڑا حضور فرما رہے سن کہ بھائی ہاں جبریل یہ جبریل گھوڑا پکڑ کے آ گئے. اس گھوڑے دا نام دسے کوئی کالج دا منڈا میرے بعد میں انہوں 100 روپے انعام دیاں گا. کالج دا منڈا مولوی حضرات نہیں. ہاں یہ تو رمضان وچ تقریر جے کردے ربی بدر وچ انہاں دا یاد ہونا. اوے منڈیو دین نہ پڑھو چلے او ایسے واسطے تہاڈے کو سوال کرنا اے بی سی تے پڑھ دیو تے نال اے بھی رسول اللہ دا دین بھی پڑھیا. ہاں سمجھ آئی بات. میں نے اس گھوڑے کا نام آندا ہے بعد تھے اپنے امام صاحب کہنے سبحان اللہ لکھاں سلام قاری صاحب بڑی سونی مسجد بنائی تسی ماشاءاللہ تے تانوں 86 والے نے لکھاں سلام تسی اتنی سونی مسجد بنائی اپنے گھراں نالوں سونی بنائی بس اس مسجد ہونی انج چاہیے بے شک بڑی ڈیزائننگ کر کے تو سونی مسجد بنائی. خیرم نہیں ہو یار نیڑے نیڑے پہنچ گئے ہے زوم نیڑے نیڑے پہنچ گئے 50 انہاں دا حق بندا جی جانا. چلو اتنا تو ہے. حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے ایک دم حیزم ایک دم اوئے آگے بڑھ بھائی گھوڑے آ گئے محمد عربی آ گئے آگے بڑھ جبریل آ گئے میکائیل آ گئے اسرافیل آ گئے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال. کیوں جی تے فثبت الذین آمنوا فرمایا جاؤ ایمان والے دے پیر مضبوط کر کے رکھنے نہیں ویکھنا بھائی اسی 305 اسی بھی آ گئے
کیوں جی سانو کوئی ایسا تو ویکھیا نا جناب ڈی چوک کے اسلام سانو نہیں ڈین دیتا ہاں اسلام فثبت الذین آمنوا فرمایا جا کے مضبوط کرو انی معکم میں بھی تواڈے نال اسلام کڈ نہیں لگن دیندا لیکن ساڈے پڑے جے کمینے پے گئے ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اقبال بولیا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ہاں چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات اقبال کہتا ہے جڑی یورپ دی تعلیم یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات آج سارا کچھ اقبال ویکھ کے آیا تے مڑ کے اقبال کہندا ہس بہ کے اقبال پھر دس کیڑا کس طرح سی زندہ رہاں گے کہنے لگا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات اقبال کہندا جی امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی تو پھر وہ ایک کوئی طریقہ ہے حضور دا دین مضبوطی نال کیوں جی ایتھے سپریم کورٹ فیصلہ دیتا بھئی شراب دیاں دکاناں بند نہیں ہونی دسو یار جے تساں جے کچھ کیتا ہوندا تے اج قرآن یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ہاں جی اے قرآن دی نصوص قطعیہ دے نال اج مذاقاں اڑ رہیاں جناب صدر نے ایویں کہنا سی وہ مولویوں کوئی طریقہ کڈو سود حلال ہون دا اور سرمد جلال جسٹس ایویں کہنا سی کہ اسی سپریم کورٹ دے دروازے تے مدرسے کھول دئیے اے جو کچھ دین نال مذاق ہویا تہاڈی وجہ تو ہویا تساں کہ چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے اج ویکھو قرآن نال مذاق ہوندا ہاں جی میرے آقا نے فرمایا اسلام وچ توجہ شراب اور پیشاب وچ کوئی فرق کوئی نہیں صحیح بات اعلی حضرت بریلوی لکھیا اپنا بندہ موتر پا کے نہ بوتل وچ پی لوے یا شراب پی لوے کوئی گل میں تے انہاں دی حکومت نو مشورہ دیتا ہے میں کہا زر مبادلہ بڑھانا ہے بھائی جتنی لیٹرین حکومت نے بنائیاں نا شہر انہیں باہر بوتل رکھ دو ساری بھائی جڑا بھی اندر جائے اس بوتل وچ موتر کرے تے باہروں جڑے انگریز آون انہاں نوں بوتلاں دیو او بھی انہاں بوتلاں وچ موتر کرن تے پھر اوتے لیبل لاؤ پاکستانی جڑا موتر کرن لکھو دیسی شراب تے جڑے او موتر کرن کو ولایتی شراب کیوں ہسنے والی بات نہیں بچے شرعی مسئلہ ہے پیشاب تے شراب وچ کوئی فرق نہیں سمجھ آئی جتنا شراب لگتا ہے نا جسم نال اتنا پلیت ہوندا ہے اتنا ہی پیشاب لگے تو پلیت ہوندا ہے جتنا شراب دے قطرے نال خون پلیت ہوندا ہے اتنا موتر دے قطرے نال ایک ہی حکم ہے کوئی فرق نہیں میرے آقا نے فرمایا شراب بنان والا شراب بیچن والا اٹھان والا پیسے لیان والا پلان 10 بندے تے حضور نے لعنت فرمائی اور حضور نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا ہے 40 دن دے اندر اندر مریا تے ایمان تے کوئی نہیں مرنا تے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا ہے نا بدکار عورتاں زانیاں عورتاں جنہاں دی شرمگاہ وچوں گند نکلنا ہے تے قیامت والے دن شرابیاں نوں وہ پلایا جائے اس واسطے اسلام اسلام ہے ہاں اسلام اسلام ہے اسلام نہیں گل کرتا تے تسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک مقصد ہے میں مسیتی جھاڑو دینا ہے میرے کو سپرنٹینڈنٹ جیل بھی پوچھتا سی کہندا مولوی کی کرنا میں کہا مسیتی جھاڑو دینا وہ میرے منہ وال ویکھ جھاڑو دینا میں کہا ہاں جھاڑو دینا کہندا کس جرم میں آئے ہو میں کہا حضور کی عزت کے لیے آئے اللہ او دا پھر قلم کمڑ لگ پہ کہنے لگا مولوی دی ہتھکڑیاں کھول دو میں کہا ہتھکڑیاں انہیں کھلوا دیتی ہیں اللہ دی بھلا کرے ورنہ تو میں انج بدے ہوئے سی ویل چیئر ہوتے میں انج پگڑی بدی ہوئی سی ویکھتے ہی دوروں کہندا سی یہ مولوی کون ہے کہ مولوی کون ہے اے مولوی کون ہے اے جرمن سفیر پچھلے دو دن میرے کو آیا نا انٹرویو لین نال پاکستانی صحافی سن تین تے میں نو کہنے لگا میں آسیہ ملونہ دے وکیل سیف الملوک کول بھی گیا تے میں تیرے کول بھی آیا لیکن میں زمین آسمان دا فرق پایا اللہ اکبر انجے انہیں کہا مولوی جارا تو جڑا اسلام بیان کیتا سانو یورپ وچ اسلام نہیں دسیا گیا میں انہوں چادر دیتی نا جی چادر بڑی سونی جی پیک کر کے تو کہنے لگا میری زنانی واسطے بھی دے میں انہوں بھی دیتی میں کہا اور 10 کہنے لگا نہیں بس میں کہا اور 10 رشتہ داراں واسطے لینا چاہتا وہ بھی دے دیں کیا بات ہے میں کہا گل وچ ہو رہے پھر میں جب انہوں حدیث پاک سنائی نا میں کہا میرے آقا و مولا جب ظاہری دنیا تشریف لے جان لگے نا تو حضور نے 3 گلاں فرمائیاں اس تو بعد حضور نے گفتگو نہیں فرمائی اس تو بعد آپ خاموشی فرمائی
انہاں تینہ گلاں وچ ایک گل بھی سی واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم، فرمایا میرا جو نائب بنے نا اس پر یہ بات لازم ہے کہ جتنے بھی وفود آتے تھے نا میں ان کو جو تحفے طائف دیتا تھا میرا جو نائب ہو وہ بھی اسی طرح دے، اللہ اس میں مسلم اور غیر مسلم نہیں دیکھنا۔ جب میں انہوں سنایا تو سخت تاری ہو گیا، کہنے لگا تواڈے نبی نے فرمایا، میں کہا بالکل فرمایا، وہ دی اکھاں رون لگ گئیاں، میں کہا او اے دین ہے یار، میں کہا میں تینوں اپنے کولوں نہیں دیتا ہے، ساڈے آقا و مولا دا فرمان سی، میں تینوں تاں دیتا ہے، او دی بس ہو گئی۔ کیا تو دین دے ترجمان آپوں ہی غدار ہو گئے۔ امام محمد نو ویکھ کے یہودی کہندے سن غلام محمد ہو جا تے آقا محمد کے ہو جا، کیا بات ہے، کیوں جی جدو دین دے ترجمان آپوں چوڑا مارن، دین تا کسے دا قرض رکھدا کوئی نہیں۔ میرے جا بندہ ویل چیئر ہوتے بیٹھ کے دین دی ویل چیئر چموا دیندا، کیوں جی ویل چیئر میری لوگ کیوں چمدے ہیں، گل وچ ہو رہے، کیا بات ہے، اللہ اسلام تا قرض ہی نہیں نہ رکھدا، انہاں کہا تو ساڈے واسطے ٹریا لے اسی تیری ویل چیئر بھی چموا دینا، ویل چیئر والا 10 روپے کوئی نہیں دیندا، اسی دیکھ اسلام دی خاطر تو چلے، اسی کوئی تینوں معروم کیتا نہ نہ، اسلام معروم نہیں کردا، اسلام تے جناب بلال نو بھی کعبے دی چھت تے چاڑ دیندا، چاڑیا کہ نہیں؟ فرمایا بلال اس گلیاں وچ تو دروکا گیا، آج تیرا جسم ہی نہیں چلے گا گلیاں وچ، فتح دے مکہ ہو گیا، آج بلال انہاں گلیاں چلے، فرمایا نہ نہ، اسلام ایو جا بدلہ نہیں دیندا، اسلام ایو جا بدلہ دیندا قیامت تک لوگ اکھاں کھول دے رہن گے، اور بلال آج سارے قریشی ہاشمی تھلے کھڑے، آج بلال اللہ اکبر۔ میں پھر اقبال کو پوچھا، میں کہا تو کی کہنا؟ اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جنگ یرموک کے جناب بڑھے صحابی بھی چلے گئے، میں موضوع تے بہت سارے چھیڑ دیتے، ہاں جی 86 سال 86 چک والے ہوں ساری زندگی یاد رہے گا ساڑا کتنا بابرکت چک کے، اج اگے تو نہیں سی نا پتا، آج پتا چلیا، ہاں بھائی 86 دا مطلب کہ عمر بن مادی کرب بھی چلے گئے۔ اے او صحابی ہیں جنہوں نے آکے ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو گھروں وحشت آندی، ڈر لگدا، تے حضور نے فرمایا کبوتر رکھ لو، اللہ کبوتر بندہ رکھے نا تو بڑے فائدے ہوندے ہیں، لیکن انہوں نے دانا پانی ضرور پاوے۔ حضور نے فرمایا میں جدو معراج والی رات گیا تو ایک بلی ایک عورت دا منہ نوچ رہی سی، اینج کر کے نوچ رہی سی، تو میں پوچھا جبریل اے بلی اس عورت دا منہ کیوں نوچ رہی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس عورت نے رکھی ہوئی سی بھوکی مر گئی، نہ انہیں خود کوئی شے پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین تے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیندی، تو حضور نے عرض کی تھی جبریل نے حضور قیامت تک دا منہ نوچتی رہے گی۔ دسو یار بلی بھوکی مرے تے عورت نہ بچے تے جنہ حکمرانہ دے دور وچ خودکشیاں لوگ روٹی دی وجہ تو کرن، کیوں جی؟ ایتھے تے بلی مان وچ کوئی نہیں مر جائے تے ایتھے کہندے جی ہم جی یہ کر رہے تھے، جنہ دے دور وچ 1600 خودکشیاں ہوئیاں، اے 2 سال پہلے 1600 پاکستان وچ خودکشیاں ہوئیاں بھوک دی وجہ تے تھر دے بچے مر جان یار بھوکے، اسپرو دی گولی نہ ہوے تے حکمران پاناما لیکس بنا کے تے کمن اسی بے گناہ ہاں، جنہ دیاں دھیاں دیاں ایڈے ایڈے پتراں دی وڈی وڈیاں فیکٹریاں ہون، تھر کوئی شام دا ملک تے نہیں نہ برما دا ملک تے نہیں تے شام تے سندھ ہے، تھر تے سندھ دا علاقہ ہے تے 20 قسم دے تسی تے میں جڑے کھانے کھاندے ہاں سانو بھی پوچھ ہونی بھئی تسی 20 قسم دے کھانے کھاندے رہے تے تھر دے بچیاں نوں اسپرو دی گولی بھی نہ ملی۔ اے نظام مصطفیٰ ہوندا تے سانو مینوں سارے نوں نپ کے اسلام کہندا پہلے تھر دے پتراں نوں روٹی دیو پھر روٹی شام کھانا، جس نظام دی میں گل کر رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت جب پایا نا دیہاتی آپ دے نال بہ گیا تے جدوں آپ نے روٹی کھوائی تو انہیں سارا گھیو چھک کے اپنے اگے لے گیا، حضرت عمر پیچھے ہاتھ ہٹ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا تو گھیو کد نہیں کھادا؟ انہیں کہا جی کات پیا گھیو کدوں کھادا؟ حضرت عمر فرمایا آج تو بعد عمر گھیو نہیں کھائے گا، جب تک حضور کا ہر امت ہی گھیو نہیں کھائے۔ اس تو بعد حضرت عمر دا پیٹ خراب ہو گیا اور آپ دا رنگ مبارک جڑا سی او دے اوتے بھی اثرات پے گئے، پیٹ خراب ہوئے تے گڑ 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 دی آواز آندی، آپ دے پیٹ جو جدو آواز آندی سی نا خراب ہون دی وجہ تو تے فاروق اعظم اپنے پیٹ نو مخاطب کر کے فرماندے سن او بیٹا او گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جدو تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں لبنا تینوں ہن نہیں لبنا۔
سر اقبال پھر بولے میں کہا دسا اقبال اور حکمرانی پاناما لیکس بنانا ہے اپنے محل بنانے تو دس اسلام حکمرانی دا کی تصور ہے؟ اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت گری است عدل فاروقی و فقر حیدری است دار امارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن. یہ تے دوسرا موضوع چل پڑنا ہے عام مسلماناں کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہندا کائنات صرف مسلماناں جنہاں بادشاہی وچ بھی فقیری کی. اگلا ہن میں ترجمہ میں کرن دا گناہگار ہوواں گا. باقی گل مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیر باقی و فانی بہم کرد. اقبال کہندا اے صرف مسلماناں کائنات وچ کہ جنہاں فقیری تے بادشاہی ایک جگہ دنیا تے آخرت ایک جگہ جمع کیتی. ولیکن الاما از عصر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کر. کیوں جی میں ترجمہ کرن دا مجرم ہاں. ہاں جی اقبال کہندا لیکن توبہ 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 اج دے حکمراناں کولو شیطان تے بادشاہ وچ کوئی فرق نہیں. اقبال گل کیتی میرے تے ناراض نہیں ہونا مصور پاکستان کی میں تو تسی. ہاں جی میں فارسی سی تے میں او دا ترجمہ کرن دا مجرم تے فقیر کیویں ہوئے جی؟ حضرت سعید بن عامر الجمحی حمص دے گورنر. حمص وچ میں ہو کے آیا جدوں حالات ٹھیک سن. اتنے خالد بن ولید دا مزار ہے. آپ حمص دے گورنر سن. حضرت عمر نے بندے بھیجوائے حمص وچ بھائی جڑے غریب لوگ ہیں انہاں دی لسٹ بنا کے لیاؤ. محمد بن مسلمہ نو بھیجا اور جدوں لسٹ پیش ہوئی تے سب تو تے سعید بن عامر الجمحی دا نام لکھے. آپ نے فرمایا کیڑا سعید؟ او گورنر. میں کہا ہاں جی سب تو بڑا غریب اس صوبے وچ ہوے. انہوں نے کہا وہ تنخواہ کدھر کردا؟ فرمایا وہ گھر واڑ دے ہی نہیں باروں بار غریباں نو دے چھوڑ. تے حضرت عمر نے علیحدہ پیسے متے اور نال قسم دے کے بھیجا بھائی سعید بن عامر الجمحی اپنی ذات پر خرچ کرے. جدو آپ کو رکا گیا تے پیسے گئے تے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دی بیوی کہنے لگی کوئی فوتگی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین تے نہیں دنیا تو چلے گئے؟ فرمایا اے بھی نہیں. بڑی مصیبت آ گئی. انہوں نے کہا او کی؟ فرمایا ساڑھے گھر وچ پیسے آ گئے. اے اقبال بولیا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. اقبال کہندا ساڈے جڑے حکمران بڑے 4 ٹکے ایسن تے اس نالوں بھی زیادہ غریب ہو گئے. کہنے لگا تو منظر ویکھنا ہوے تے مدائن دے گورنر سلمان فارسی نو ویکھ. مدائن دے گورنر سن سلمان فارسی تے مصر تو قافلہ آیا تاجراں دا. اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے مصر تو قافلہ آیا تے سارے جتے مزدور سن انہاں چک لیا سارا سامان تے سلمان فارسی اتنے کھڑے سن. او تاجر نو نہیں پتا ہے گورنر ہے صحابی ہے رسول ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ انہیں کہا ہاں کرنی. انہیں کہا چک سامان. انہیں سارا سامان سلمان فارسی تے لد دیتا. گورنر سن تے کہندا اگے چل. جدوں بازار وچ پہنچے تے لوگاں کہا السلام علیکم یا امیر. او تاجر کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہیں کہا جے تو سامان لدے ہویا اے گورنر بھی ہیں تے صحابی رسول بھی ہیں. پھر اقبال بولے در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. اے گل اسلام جس اسلام دی میں نعرہ لا رہا ہاں. میں باقیاں دا ذمہ دار کوئی نہیں. میرے ذاتی موقف اے وے کہ مولوی خادم مڑ کے جڑا ڈیوٹی لان گے رانا صاحب تسی لانا. ہاں جی اصل میں داتا صاحب جھاڑو دینا ہے یا اتنے غریباں نو پانی پیوانا ہے. اسلام اے وے بس. اسلام اور کوئی عمارت کوئی نہیں. کہاں جناب ہٹو بچو گڑیاں آ رہی ہیں. ہاں جی پروٹوکول آ رہا جناب فلانا آ رہا. اور کی ہوئے غریباں نو دو. غریباں دے گھر روٹی کوئی نہیں تے تسی اے پروٹوکول دیو پترو تسی کون ہو دیو؟ اسلام بڑا ڈاڈا ہے. قیصر و کسرا فتح بھی ہوئے نا تے حضرت عمر نو نویں کپڑے تاوی نہیں پان دینا. جدو آپ بیت المقدس واسطے گئے سن 36 پیوند لگے ہوئے سن حضرت عمر دے کپڑے 36 پیوند لگے ہوئے سن. اسلام اتنا ڈاڈا ہے اس ویلے بھی نویں کپڑے نہیں پان دینا. تے سیدنا صدیق اکبر نو تیسرا کپڑا بھی نہیں خریدن دینا. آپ نے ام المومنین کو پوچھا جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے میں علماء کو درخواست کروں گا حضور دے کفن دا نام نہیں لینا. ہاں اے تانوں اللہ نے علم اس واسطے دیتا کہ تساں جدو حضور دی گل آوے تے سونی گل کرو. ام المومنین نے پوچھا حضرت صدیق اکبر. انہاں کہا جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے حضور کتنے کپڑے پا کے تشریف لے گئے؟ یہ نہیں کتنا کفن ہے. ہاں کفن میرا تیرا ہوندا ہے. ہاں وہ بات علیحدہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیوں جی خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے سن نا. ایک بندہ کہنے لگا سارا کچھ حضور واسطے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. وہ کہنے لگا حضور دے گھر تے مہینہ آگ نہیں سی جلدی پھر حضور واسطے سارا کچھ کنج ہویا؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا جلیا تو کدی برات ویکھی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا انہیں ویکھے ہی دولے نو اس ویلے تو گھوڑیاں دے سوار ہوندے. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا دولے ہوتے جڑے پیسے نچھاور کیتے جان سٹے جان کدی ویکھے ہی کوئی دولا تھلے اتر کے نوٹ سنبھال رہے ہوئے؟
انہوں نے کہا جی نہیں، فرمایا جلیا اے ساری کائنات حضور دے نچھاور کیتی گئی، اے براتیاں کھانی حضور نہیں کھانی۔ کیا بات ہے، بڑی بات ہے، کیا بات۔ لو جی ٹائم بھی ہو گیا، آخری گل، ہاں جی 86 والی گل ہے گئی۔ اچھا جی حضرت طفیل حضرت عمر بن مادی کرو نا، میں گل کبوتراں تو شروع کی تھی، کبوتر بھی بند رکھے، میں ویسے آج تک سمجھ نہیں آئی، میں جس علاقے گیا نا لوگاں گدے باہر بدے ہوئے سردی، اور میں کوئی اللہ دی مخلوق نہیں، اور میں یا کوئی نسخہ دسو، یا گدیاں وچ روح کوئی نہیں، یا انہاں کول تسی کم بھی لیندے ہو۔ پتہ ہے رسول اللہ نے ایک بندے نے گدے تے جڑا نا چہرے ہوتے انہیں داغ دیتے ہوئے سی لوہا گرم کر کے، تے رسول اللہ نے ویکھیا تے حضور اتنے جلال چائے، فرمایا تانوں پتہ نہیں میں منع کیتا کہ جانوراں دے منہ تے نہیں مارنا، فرمایا میرا دل کردا ہے میں اس بندے تے اتنی لعنت بھیجاں جڑی اودے نال قبر وچ داخل ہو جائے۔ اللہ ایویں جانور تھوڑے بجے رسول اللہ دی آمد ہوتے، ہاں جدو حضور دی آمد ہوئی تھی مشرق دے جانور مغرب والے ادھر بجے، جنوب والے ادھر بجے، ساری کائنات جانور بھی اٹھ کے نچن لگ پے۔ انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا حضور آ گئے، حضور آ گئے، جنہاں ساڈے حق بھی دسنے۔ حضور نے فرمایا سواری ہوتے دو سوار ہون تے گل کرن دی اجازت نہیں، پتہ ہے دو سوار آپس گلی مل گئے، گھوڑے ہوتے سوار ہیں، حضور نے فرمایا انہوں نے گپ لان دی اجازت نہیں، فرمایا جب گپ لانی تو سواری تو نیچے اترو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ سواریاں بے زبان ہیں تواڈے واسطے انہاں نوں اپنا کرسی نہیں بنانا، میں کرسی تے بیٹھ گل کر رہا نا، جے ایتھے کوئی سواری گھوڑا ہوے تے میں اودے تے بیٹھ گفتگو کراں۔ حضور نے فرمایا خبردار کوئی میرا امتی کسی سواری نوں کرسی بنائے، گلاں کرنیاں تے تھلے اترو۔ حضور نے تے ایتھے تک بھی سواریاں دے حق دسے، حضور جلال وچ آ گئے۔ ایک اٹھدا انچر ویکھیا پیٹ تے حضور جلال وچ آ گئے، اٹھ حضور نو ویکھ کے رو پیا تے رسول اللہ پھر قریب لے جا کے اودی گردن تے ہاتھ پھیرے۔ حضور نے فرمایا شکایت کر رہا مینوں چارہ تھوڑا دین، اور میں تواڈے سارے پنڈ والے نال گل میں پوچھ رہا مینوں بھی کوئی نسخہ دسو، اوے گدھا جڑا اے اللہ دی مخلوق نہیں، تسی سردیاں وچ بار بدی رہنے تواڈے گھراں جگہ ہی کوئی نہیں یار، تواڈے پیشاب کرن واسطے تساں جگہ بنائیاں تے گدھا اتنا پلیت ہے کہ تسی اینوں اندر چھتاں تلے نہیں جگہ دیندے۔ تہاں جان دے ہو کہ حضور نے تے سواری فرمائی، اوہی نسبت نال بندہ ادا احترام کر دیندا، حضور نے تے سواری فرمائی، اور اس گدھے نے رسول اللہ دی ختم نبوت تے اتنا بڑا پہرا دیتا، اوہی خیال کر دیا کرو۔ ہاں حضرت یافور کو رسول اللہ نے پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور کوئی نہیں چلنی، فرمایا عرض کی تھی حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کی تھی حضور جنہ گدھیاں دی نسل جو میں مانا 60 نبی انہاں تے سوار ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے شان، عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا، وہ یہودی ہر واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا، تو کہا کیا بات، کھوتا بھی جان دو حضور آخری نبی ون تے مرزائی نہ جان دو۔ کیوں جی پھر کہا جی مرزائیاں دے بارے نرم گل کرو، میں کہا مرزائی تو کھوتے بھی نہیں بڑھتے، کتے بھی نہیں بڑھتے، ہاں جی جھلے کتے بھی حضور نو جان دے سن۔ ہاں جی امام نے لکھیا کتا ہو گیا جھلا، قریب تو ایک بندہ گزریا عیسائی اہل کتاب، وہ جھلا کتا وہ پیچھے لگ گیا، تسی ہلکا کہندے ہو 86 چک والے، ہلکا کتا پیچھے لگ گیا، وہ عیسائی دے پیچھے وہ چھال مار کے دریا وچ چلا گیا، وہ کافی دیر ڈبکی انہیں لائی رکھی، کتا باہر کنارے انتظار کھڑے، انہیں سر باہر کھڑیا، انہیں ویکھیا ینتظرو کتا دا انتظار کر رہا تے ہے سی کافر، انہوں پتہ سی میں نے کون بچا سکدا، وہ کہنے لگا فقال ذمیو، ذمی کہنے لگا یا قلبو، انہیں کہا کتیا جی میری ایویں جان نہ چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں حضور دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی کتا جھلا۔ اور دسو مرزائیو تسی کیڑے کتے ہوئے، اوے امریکیوں تسی کیڑے کتے ہوئے، اور یورپیوں تسی کیڑے کتے ہوئے، ایتھے تے جھلا کتا بھی حضور نو جاندا، تسی انسان ہو کے نہیں جان دے؟ کتا جھلا واسطہ دیتا کس نے؟ عیسائی نے، تے جھلے کتے نے نہیں کہا میں تو جھلا میں نہیں جاندا، امام کہندے فولا القلب یادو، کتا مڑیا تو نے دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور ہاں اس نام نو تے میں بھی جاندا جڑا تو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نہیں بس گل میں مکان لگا بس، اجے تک کبوتر والی نہیں مکی۔ حضرت عمر بن مادی کرب دا اتنا برکت والا نام ہے، گل وچ اور دی اور آ جا کیوں نہ من یار 86 سال اے نہیں کیا ہوئے میں اپنے پوترے نو بھیج دینا،
اور میں اپنے پتروں نو بھیج دینا، میں اپنے بھانیاں نو بھیج دینا، میں اپنے بھتیجے نو بھیج دینا۔ فرمایا کھادا میں بھی دین دا تے پوترے اپنی جائی جان، میں اپنی جائی جان۔ اتنے کہندے میں اپنا پتر بھیج دیتا سی جلوس وچ۔ میں کہ تو کلمہ نہیں پڑھے؟ ایتھے تو میں نہیں تو کسی صحابی نے کہا جی، بلکہ جنگ بدر وچ تے باپ بیٹے حضرت ابو خیسمہ اور انہاں دے بیٹے حضرت عمر دوویں نے کہا سی جنگ جانا ہے، تے ابا جی کہن لگے، انہاں کہا میں جانا، انہاں کہا ابا جی گل کوئی اور ہوندی تے میں اگے جان دینا سی، گل حضور نال جان دی، میں جانا ہے۔ انہاں کہا اچھا یارا تو بھی جانا ہے تے میں بھی جانا ہے، ہن قرا پا لئیے۔ کیوں جی؟ آئے آئے سبحان اللہ، تے قرا پتر دا نکلا، گل وچ ہو رہے۔ اتنے کہتے ہیں شکر ہے میں تو نہیں سی جلوس وچ، ورنہ میں بھی گرفتار ہو جانا سی۔ جان دے اولاد بندے حضور نال پیار کرو این کر کے۔ دنیا اے جڑے تسی نعرے لا رہے ہو، انہاں نعرے کسی نو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ مرنا ہے بندہ، نہ آگ لگنی، نہ کسی دے خلاف احتجاج ہونا ہے، صرف نعرہ لا دیو۔ اللہ اپنے حبیب دے نعرے نو اتنا پسند فرماندا۔ راتی لاہور محافظ ٹاؤن بڑا پوش علاقہ ہے، اتنے میں انہوں نے چنگیاں لائیاں، میں کہا پوش علاقہ آکے دا مطلب اے ہوتا پیسے رب دے دے تے انگوٹھے چومنے چھڑ دے دو، وہ پھر انجن کر دے سر۔ میں کہا تسی کوئی مستحق کوئی نہ کوٹھیاں دے جنہ وچ رہندے ہو۔ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے سن تے میں وہ کہنے لگے میں ہر منگن والے نو پیسے دے دینا۔ میں کہ دل میں نہ انہاں دے چہرے والا انج ویکھے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب تسی یہی ویکھنا چاہندے ہو نا بھئی میں غیر مستحق نو روپیہ دے دیتا ہے۔ میں کہ جی گل تے جی تسی کہندے ہر بندے نو سارے مستحق تے نہیں ہوندے۔ کہنے لگے یار انہاں جڑی گل کیتی ہو مینوں بھی ہلا گئی۔ کہنے لگے مولانا اور جو کچھ میں غیر مستحق نو روپیہ دیتا تے تو پریشان ہو گیا، جو اربا روپے رب مینوں دیتے کہ میں کوئی مستحق سی؟ تے تسی کوئی مستحق کو جنہ کوٹھیاں چ رہندے ہو، جھگیاں چ بھی تے لوگ رہندے، ادا تو شکر ہی نہیں ادا کر۔ ہاں اے ہر ویلے شکر ادا کیتا کر۔ اے مطلب نہیں ہوندا جا پیسے آ جان تے بندہ انگوٹھی چومنے سے بھی کہے جی چودھری صاحب انگوٹھی نہیں چوم، کیوں جی چودھری جو ہے، چودھری دا مطلب یہ جلیا صحابہ تے حضور دا تھک مبارک ایتھے مڑی، تو حضور دا نام ہی نہ رکھ سکدا، این کر کے چومیا کر اگلا کہ ہاتھ تہاڈی حضور دا نام چومیا، کوئی پریشانی ہوے تے کہندا ہٹ پرائی میں اپنے نبی دا نام چومیا، این حضور نال پیار ہوندا، انے واہ پیار پوچھ پوچھ کے پیار نہیں ہوندا، انے واہ پیار ہوندا۔ بس حضرت عمر بن مادی کرب بڑھے صحابی، ایک صحابہ کہندے نے رومی آیا 1000 بندے دا مقابلہ کر دس، انہاں دا سپہ سالار، صحابہ کہندے نے انہوں ویکھے ہی دہشت آندی سی، ایڈے بڑے گھوڑے ہوتے سوار ہو کے آیا تے کہندے نے اسی پیچھے ہٹتے گئے ہیں بھائی ہیں۔ حضرت عمر بن مادی کرب آئے، آپ نے نا اینج ہو کے گھوڑے دی دم ناپ لئی ہے، فرمایا مقابلہ بعد وچ ہوئے گا، جنا تو گھوڑا ہلا کے وکھا۔ 86 سال بڑھے سن، 1000 بندے دے مقابلے میں کہا اقبال مدینہ پاک تے ایک بھی ہریسے دی دکان کوئی نہیں سی، کیوں جی؟ ہاں اتنے چھولے دیا دکانہ بھی کوئی نہیں سن، ہاں جی پائے دی دکانہ بھی کوئی نہیں سن، ایک اتنے جناب کوئی نہیں سی گراؤنڈ بھی، صحابہ سویرے اٹھ اٹھ کے انج کر دیا، جم خانے بھی کوئی نہیں سن، اے جم خانے کر کے مڑ کے جناب ایتھی منڈے نو مکہ مار دیتا۔ میں کہا جا کسی یہود نصارا دے منہ تے مکہ مار، مڑ کے تو جاندے جاندے غریباں دے مکے آزمانا، جا مودی نے کسے مار، جاؤ برما دیاں عورتاں چیخ رہی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم تو ایڈی پاور تے جاؤ سرحد کراس کر کے مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں پیاں چیخ دیاں ہے کوئی طارق بن زیاد، ہے کوئی محمود غزنوی، تو مڑ کے ایتھے جم خانے کر کے غریباں دے مکے چلانا۔ میں بڑا باڈی بلڈر ہاں، اسلام باڈی بلڈر نہیں بناتا، اسلام غیرت مند مجاہد پیدا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے، یا رسول اللہ۔ آخری بات جی غازی تنویر صاحب دی تاکہ پتہ چلے اے عمر بن مادی کرب تو لے کے اے تسلسل ہے، اے طاقت والا۔ غازی تنویر صاحب فرماندے میں نے فون تے ہر اتوار فون کرنے انہوں نے سہولت ہے، اتھے ساری ممتاز قادری نہ ملاقات نہیں ہونے، اسی ملاقات کر دے بہت سارے راز اسی دے کو لے لینے سن، انہاں سانو ملاقات نہیں کرن دیتی ممتاز قادری نے، فون تے بھی گل نہ کرن دیتی، اودے نال بہت ساری گلاں سان کر لینیاں سن ممتاز تے بعد وچ حضور دی امت واسطے رہنمائی بننی سی۔
او انگریز ہو کے کافر ہو کے انہیں سہولت دیتی ہوئی غازی تنویر قادری نو ساڈا فون تے گفتگو کردا اور انہوں نے پتہ بھی ہے کس نال گفتگو کرنا. ہاں جی یہ انہاں پابندی نہیں لائی تو اپنے ماں پیو ماں نال گل کر سکدا بھراواں نال مولوی نال گل تو نہ کر سکدا او مولوی جن لبیک دا نعرے لگاوندا. میں نو فرمان لگے تو میرے کو مروایا مرزائی سکاٹ لینڈ. میں کہ جی میں کیویں مروایا بادشاہ میں تے لاہور ہونا. کہنے لگے تو جو مڑ مڑ کہندا سی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا تے میں کہ او بڑا عرصہ ہویا اونوں زنگ لگ گیا اونوں ویکھیے تے صحیح وے کیو جر باہر رکھ. اللہ کیا بات ہاں انجے ہو پے ہسدے نال کہندے او تو ہی تے مروایا میرے کو. اگلی گل جڑی نا او تانوں سنا کے تاکہ ساڈے بچیاں دے جذبے بلند ہون. مرنا تو ایک دن ہے لیکن بندہ چاجدا تے مرے. پورا کشمیر لندن چے لیکن قاضی تنویر پورے کشمیر نالوں نمبر لے گیا. گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفات ہونے انہاں دے برا بھی اوتھے انہاں نوں نام کوئی نہیں جاندا. انہاں دے پتی سارا خاندان اوتھے انہاں دا ویاہ بھی اوتھے ہویا وا. انہاں دی جڑی بیوی او بھی اوتھوں دی جم پڑے. او اتنی دلیر ہے. میں تے جڑی گل کرنا نا او بڑی توجہ والی. انہاں دی بیوی کول انگریز صحافیاں نے پوچھا تیرے جنے صحیح کیتا ہن وے تو تک 27 سال انہیں جیل وچ رہنا ہے اے کیتا تے انہاں دی بیوی کیا بالکل صحیح کیتا. اللہ اکبر. ہن تے جڑی میں گل کرنا او بڑی عجیب ہے. ولایتی کڑیاں اتنیاں دلیر ہیں تے دیسی کڑیاں نوں کی ہویا اے تے کہندیاں ہاں بچے حالات نہیں ٹھیک. ولایتی کڑی نا جی اوتھے جم پڑے او غازی صاحب دی بیوی تے انہیں کہا بالکل ٹھیک کیتا تے ساڈیاں ماواں بیاناں نوں کی ہو گیا جناب اب بچے حالات نہیں ٹھیک. اے ربیع الاول شریف تے جلوس آ رہا سارے بڈھے جوان گھروں نکلو جیڑا بیمار بابا ہوے اونوں بھی ریڑی تے پاؤ. سمجھ آئی نا بات اونوں بھی جلوس وچ لے جاؤ. ہاں انہوں کہا بابا ایتھے مرے گا تے چم جا فرشتے پوچھن گے کون ہیں. انہوں نے کہا ہن انہاں دے جلوس وچ مر کے آیا. اللہ اکبر کیا بات بڑی بات. کیوں اللہ اکبر. مرنا تے انج ہی ہے جلے آکسیجن لگ کے مرنا ہے. ہاں بوتلاں لگی ہون تے بابا انج بھی جانا ہے تے تو جلوس وچ لبا انج سیریل آندا رہی تے مالک تے ویکھ رہن مر کے پھر تو کہہ سکدا مر کے پہنچا ہوں یہاں ایک دل ربا کے بعد. اس واسطے سارے نکلو بات اے مطلب میں ویکھدا رہندا بھی بچے نکے جے جھنڈے چک کے جناب گلیاں پھردے انہاں نوں جھنڈے دے آداب بھی نہیں پتہ ہوندا. او جھنڈے نال ایک دوسرے نال لڑن لگ پوندے. او تے یا رسول اللہ لکھیا ہوندا او جھنڈے زمین تے مار دے. تانوں سمجھ آیا اس گل دی کہ سنی کی تسی کر رہے ہو. سارے بڑے نکلیا کرو گھر بلکہ تسی اگے ہویا کرو. بچے نوں موقع ہی نہ ملے. بچے نوں کہو بھائی انہاں نوں تبرک کھلاؤ انہاں نوں ٹافیاں کھواؤ انہاں نوں روٹی کھواؤ. انہاں نوں کی پتہ ہے رسول اللہ دی اے تے بچے انہاں نوں نہیں پتہ انہاں گلاں دا. تینوں پتہ ہے حضور دے نام دی عظمت کے تو جا کے رکھے گا. بچے دے ہاتھ جھنڈے پکڑا کے سرکار آ گئے ٹھیک ہے بچے بھی کرن لیکن بڑے مرے ہوئے سنی تساں شفاعت نہیں لینی رسول اللہ دی. اسی واسطے اسی حضرت میاں میر تو لے کے داتا صاحب جلوس رکھ رہے ہیں وڈا لاہور دا جلوس اج تک نہیں نکلیا. اسی تاریخ میدان ہے چاہیے کھڑی گل ہے. بے شک روٹیاں واسطے تھوڑی بے شک بے شک. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی لاہور تاریخی جلوس انشاءاللہ کرنا ہے. دنیا ویکھدے رہ جانا ہے بھئی جلوس تے اج نکلیا. ہاں اسی کہہ رہے ہیں سارے لاہور باہر آؤ گڈیاں لے کے آؤ موٹر سائیکلاں لے کے آؤ حضور آ گئے. کیوں جی بچے بچے بھی نال ہون پیچھے سبحان اللہ انہاں ٹوپیاں پواؤ سونے کپڑے پواؤ. عورتاں گھر وچ بیٹھ کے درود شریف پڑھن چنگے چنگے کھانے پکان. بھائی میرا بیٹا بھی گیا میرا شوہر بھی گیا میرا بھائی بھی گیا. انہوں نے کہا بھائی جان ساڈے گھر وہ کہا نہیں آج اس گھر پر کیا پتہ مزہ آوے کوئی میلاد منانا تے اس نوں نہیں کھوا بالکل عورتاں روٹی نہ دین. شامی انہوں بر گھروں کٹ دین. کہ ہوٹل تو کھا گیا اپنا شوہر بھی ان کو ہوٹل تو کھا گیا جلوس گئے سی. انہوں نے کہا نہیں ان کا نکل جائے تو حضور دے جلوس واسطے بھی نہ جا سکے. آج ہی تو موقع سی. ہاں بالکل وہ تو نواز انہوں نے تو اور پاس کیتا نا بھی عورت نکال سکتی ہے. عورت نکال نہیں سکتی. ایسی عورت محبت نہ کرے. اے مطلب سویرے میں فتوی شتوی کوئی نہیں دے رہے گا. اے محبت دی گل ہے. انہوں نے کہا تو جنیا چنگا بن تو اج میں تیرے واسطے 20 قسم دے کھانے پکائیں تو حضور دے جلوس بھی لے گیا. چل ہوٹل تو لے کے آ اے میں اپنے پتراں کھواواں گی 8 دن تو بیٹھ تے چپ کر. کیوں جی ہاں بالکل اے سنی سارے نکلو ربار این انقلاب آنا ہے. ہر سارے جناب مطلب جتنے کنڈے جھاڑیاں نے ساریاں نس جانیاں صرف لبیک دین کر کے نعرہ لا دو بس اور کچھ بھی نہیں ہونا. غازی تنویر صاحب دامت برکاتہ علی فرمان انہاں دا قد 6 فٹ 2 انچ
واہ چنگے جسم بھی انہوں دا 10 تو 15 کلو وزن انہوں دا ود گیا ماشاءاللہ جدوں دی سزا ہوئی تے اور ود گیا اور میں نو ہس کے کہنے لگے تو جو کہندا سی علم الدین دا سزا سن کے 12 پاؤنڈ ودیا تے میرا 15 کلو ود گیا اللہ گل وچ ہو رہے گل قید تنہائی وچ رہن ہاں جی قید تنہائی ہن باہر کڈیا نے مارچ تو لے کے تے ہن تک قید تنہائی وچ رہن کہندے میں 23 گھنٹے بند رہندا سی لیکن اس کے باوجود نہ غم نہ فکر کہنے لگے جدوں میں نماز لیٹ ہو جاندا سی تے میرے کمرے چ اذان ہونی شروع ہو جاندی اللہ گل وچ ہو رہے یہ میں نے آپ گلا سنا دیں جی میں تمہیں سنا رہا فون اتنے سنا دیں میری بھی خوش قسمتی انہوں دی امی جان نے میرے واسطے گھی بھیجا انہوں نے گاواں رکھیاں گھی بھی بھیجا نال مکھن بھی بھیجا انہوں نے کہا اس بابے نو جا کے دینا جڑا میرے پتر دا نام لینا غازی صاحب نے اپنا سوٹ بھیجا سکاٹ لینڈ میں اپنی لائبریری چ رکھیا برکت واسطے میں زیارت کرنا میں کہ سوٹ پا کے تو ماریا گستاخ مزہ آیا کہ نہ آیا گل وچ ہو رہے بس یہ سمجھ نہیں جڑی گل وچ ہو رہے اتنے دو نمبری ہو نہیں سکتی ہاں جی اتنے دو نمبری جے دو نمبر بندہ بچ سکدا تے حضور نو ویکھ کے کدی کوئی منافق نہ رہندا میں تے آ کے میری عقل واقعی مل جاندی کہ حضور نو ویکھ کے لوگ منافق کیوں رہے حضور پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق کیوں رہے بس جنہ ایتھوں منیا وہ ویکھ کے منافق رہے تے جنہ ایتھوں منیا وہ 1400 سال تو بعد بھی ممتاز قادری بنیا یا تنویر قادری بنیا کنیا بالکل بنیا گل سمجھ آئی غازی تنویر صاحب فرماندے میں جدوں دی دکان تے چڑھیا ایویں ٹھنگنا جائے جنے میرے کچھ بھی نہیں سی آندا میرا بھائی ایک دل تک کیتا میں ایتھے انج مروڑ دیواں پھر میں کہ نہیں لوگاں کہنا یار پہلے انہوں دعوت اسلام تو دینی سی لوگاں کہنا میں آخیا انتہا پسندی پہلے ہی ساڑھے بارے مشہور ہے میں انہیں جا کے بہ گیا میں کہا سنا بھائی کہنے لگا ہر ہفتے میرے کو جبریل آندا میں کہا انسان دا پتر بن حضور آخری نبی میں تو کی بک بک کر رہا انہیں کہا نہیں میرے کو جبریل آندا وہ فرمان لگے میں انہوں کہا انسان بن کھوتیا ہوں ہینگا نہیں اے تو ہینگ رہا جڑا ہینگ دا پیانتا انہیں کہا نہیں میرے کو جبریل آندا کہتے میں چھرا ایتھے بدے ہوئے سی ایتھے کہنے لگے میں اینج جدو کڈیا نا باہر پھر ہلیا اینج کر کے تو میں باہر کٹ کے میں انہوں کہ آج تین جبریل نہیں سی دسیا محمد عربی دا شعر آ رہا اللہ اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انہوں دی گل رہنی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں بس حضور نال پیار کرنا ہے اننے واہ پیار کرنا ہے اے کان ساری زندگی بند کر کے رکھنے جی حضور دی شان کوئی سنان لگے انہوں نے کہا مولانا ہور سنا جا او مولانا اور سنا پیر میرے علی شاہ کی کیا اللہ حضرت کی کیا صحابہ کی کیا کج پیار کی تو او مولانا اور سنا آج رجیا کوئی نہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انہوں دا ہی چرچا رہنا میں انہوں لبیک کہنا ہے تسی یا رسول اللہ کہنا ہے تاں میری گڑی اینج بھاج کے لاہور جانی نہیں تا رستے بریک لگنی کیڑی ہاں جی کبوتر رکھنے نا لیکن انہوں دانا پانی تو پان حرام ہے جی حرام ہے کبوتر بازی حرام ہے کبوتر برکت واسطے رکھنا جائے گا ہاں کبوتر بازی حرام ہے ککڑ بازی حرام ہے رچھ بازی حرام ہے سنڈے بازی حرام ہے کتا بازی حرام ہے انہوں آپس میں لڑانا ہاں جی بٹیرا بازی حرام ہے شکرا بازی حرام ہے شاہین بازی حرام ہے یہ ساریاں بازیاں حرامن کائنات ہے بازی ایک ہی بازی ہے وہ عشق کی بازی اللہ نہیں جی نہیں بس میں تھک گیا جناب میں سویرے پیر محمد افضل قادری صاحب دی امی جان فوت ہو گئی ہیں میں سویرے انہیں واپس جا کے ادھر جانا جمعہ بھی نہیں پڑھانا توجہ میں ایک باری لبیک کہنا ہے تسی یا رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ انج کہنا ہے کہ 86 چاک والے نو حضرت عمر بن مادی کرب دی عمر یاد آ جائے ول کر کے یا رسول اللہ کہنا ہے بس میں ایک باری نعرہ لانا ہے دوبارہ نہیں لانا میں کدی مشکل نہ کیا ہوگا کہ دوبارہ درود شریف پڑھو جی میں آپ کو